کسی کو شبہ تھا؟ تو کس شبہ کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ میرا حصہ ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی کا حصہ ہے. اگر نہ بھی کہتے تو لوگوں کو معلوم تھا کہ انہی کا حصہ ہے. ایک اور فرمایا آپ نے. اب پیغمبر اسلام نے اگر اپنا حصہ کہا تو اس حصہ کہنے میں فضیلت نہیں تلاش کی جا سکتی. وہ تو ہر باپ کہہ دے گا, اور نہ بھی کہے تو پہلے سے ہی لوگوں کو معلوم ہے. تو کسی چیز کا افادہ نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے فاطمہ کو کون سا حصہ قرار دیا ہے. ہمارے پاس حصہ کے لیے بعض اسی کے بز اور بعض یعنی صرف الفاظ کی کیا کہتے ہیں ترکیب اور تقدم و تاخر سے ایک نیا لفظ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, مشہور ترین بعض یعنی میرا ایک حصہ ہے, اور خود حصہ نصیب یا جز سب سے مشہور لفظ. لیکن پیغمبر اسلام نے کسی بھی لفظ کو استعمال نہیں کیا بلکہ کہا بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لیکن وہ اس ٹکڑے کو ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کی پیغمبر اسلام نے وہ ایک ایسی لفظ ہے کہ جو ہر جز پر دلالت نہیں ہوتی, ایک خاص جز ہوتا ہے. کسی بھی کل کے اجزاء دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جز جو اپنا ایک خاص مقام و منزلت رکھتا ہے لیکن اس کے اوپر کل کا انحصار نہیں ہوتا ہے. بطور مثال ہمارا ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, اگر ہاتھ کٹ جائے تو یقیناً ایک جز, غور سے سنیے گا, چھوٹ گیا, یہ جز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی مر جائے گا. درخت ایک شاخ کاٹ دیجئے تو ایک جز یقیناً آپ سے چھوٹ گیا, مس ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کہ وہ دھڑام سے زمین پہ آ جائے گا. لیکن ہمارے انہی اجزاء میں ایک جز ایسا ہے کہ جس کا کوئی خاص مقام نہیں ہے. ہاتھ یہاں ہے, سر یہاں ہے, آنکھیں کہیں ہیں, ناک کہیں ہیں, اور بالکل مناسب طریقے سے جہاں ہے وہیں پر ہونا چاہیے. یہ اجزاء وہ ہیں کہ جن کا ایک خاص مکان ہے کل کے اندر, کل کے اس چارچوب میں خاص مکان ہوتا ہے. لیکن ایک جز ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی خاص مکان نہیں ہوتا ہے, وہ تمام اجزاء میں شامل ہوتا ہے. مثلا خون, ہمارے بدن میں خون ہے, کہاں ہے؟ پورے اجزاء میں. اور یہ جز ایسا ہے کہ اگر اس کو کل سے باہر کھینچ لیا جائے تو کل کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. یا اگر کسی نے اس کل کو جو اس جز کو چھوڑ دیا تو وہ کل کو پانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ کہ درختوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. جب اس کی تنے کو کاٹتے ہیں تو ایک سرکولر لائنیں ہوتی ہیں ڈھیر ساری, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قدیمی ہے. بالکل بیچ میں جو نقطہ ہوتا ہے وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے PITH, وہ درختوں کی جڑ کے بالکل آخری سرے سے شروع ہوتا ہے وہ سیال, اور پتوں کی آخری انتہا تک جاتا ہے. تو ہمارے اندر بھی ہے, جانوروں کے اندر بھی ہے, حتیٰ یہ کہ نباتات کے اندر بھی خداوند عالم نے ایک ایسا جز رکھا ہے کہ جس کے اوپر کل کا انحصار ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے اسی لفظ کو, جس جز کو کل اپنے لیے قوام کا ذریعہ سمجھتا ہے, جس کے اوپر کل کا انحصار ہوتا ہے, جس کو چھوڑ دینے کے بعد آپ کل کو پا لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتے, اس کو بضع کہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا وہ حصہ نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ کے تم پیغمبر کو پا سکتے ہو. اگر فاطمہ کو چھوڑ دیا تو تم پیغمبر اسلام کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اور اس اہتمام کی ضرورت بھی تھی کہ یا تو ہمارے پاس ہوں دو چار افراد. میں بعض اوقات اپنے اہل سنت دوستوں سے گفتگو ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ لے آئیں ایک آدھ معصوم, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ پیغمبر اسلام کے بعد معصوم کی تلاشی نہیں کریں گے؟ اگر پیغمبر اسلام معصوم ہے تو بعد میں بنیادی طور پر تلاش معصوم کی ہونی چاہیے. نہ ملے پھر بہت اچھی بات ہے, آسان ہے. لیکن کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جنتا نے جو چن لیا وہ مان لیا جائے گا؟ نہیں, آپ کو تلاش تو کرنی ہے معصوم, عقلی طور پر آپ کو معصوم تلاش کرنا ہے, پیغمبر اسلام جیسا تلاش کرنا ہے. نہ ملے پھر ایک الگ بات ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ادھر نہیں آتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پیغمبر اسلام کے بعد بھی 13 عدد معصومین ہیں, تمہارے پاس ایک ہے. ہم تمہاری محبت میں کہتے ہیں ٹھیک ہے, پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے, ہمارے پاس 3 منابع ہیں, مصادر, قرآن, روایات اور تاریخ. ان تینوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں جس کا کردار جیسا ہوگا معصوم والے کردار کو معصوم مانیں گے, نہیں ہوا تو اس کو نہیں مانیں گے. تو وہ کبھی اس طرف نہیں آتے. بقول غالب جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی طبیعت؟ اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ آخر اگر عزائے فاطمیہ اتنا آسان, اور شہزادی سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کے بعد اکلوتی شخصیت ہے عالم اسلام کی کہ جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے جس کے فضائل میں, حتیٰ کہ وہ افراد جو مولا کائنات کو بھی خلیفہ براق نہیں مانتے, خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے, وہ بھی شہزادی سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے قائل. جو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے وہ بھی شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت کا قائل ہے. اس کے باوجود
اگر ایسی معظمہ کی شہادت کا مسئلہ ہو تو 85% مسلمان کیوں تشویش میں مبتلا رہتے ہیں؟ سب کو عزائے فاطمیہ میں آنا چاہیے. اس کی وجہ عرض کرنے کا وقت نہیں، بس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ ہم، اور یہیں سے گفتگو تمام، کہ بقیہ ساری باتیں چھوڑ دیجیے، ایک پیمانے پر آئیے. حالانکہ روایتیں ہیں، کہتے ہیں کہ تفصیلات انجینئر محمد علی مرزا کا اگر آپ نے ویڈیو سنی، بنیادی بات جو اس کے زبان پہ آتی ہے اور بار بار تکرار کرتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ ساری تفصیلیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ سلیم بن قیس ہلالی. اور کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ گرایا گیا اور تلوار کیا کہتے ہیں شمشیر کے غلاف سے مارا گیا اور وغیرہ وغیرہ. کہاں لکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سلیم بن قیس ہلالی کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے مان رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ اب ہم نے سارا دین یہاں سے لے رکھا ہے، قال الصادق اور قال الباقر کہتے ہیں. تم نے سارا دین محمد بن اسماعیل بخاری سے لے رکھا ہے. تو 1000 سال بحث کرتے رہے، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مصادر کی کریڈیبلٹی پر بات کر لیں. غور فرما رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر راستہ نہیں ہے. ہم آئیے دونوں مل کر بیٹھیں یہ امام ہے یا نہیں ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری اور یا کیا کہتے ہیں ائمہ اربعہ کس لیول کے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم ہماری کتابیں دکھا دو؟ وہ کہے ہماری کتابیں دکھا دو. کہاں سے دکھا دیں گا؟ یہ تو اللہ کا انتظام ہے کہ ہم تب بھی دکھا لیتے ہیں ان کی کتابوں، ورنہ ایک روایت نہیں ملنی چاہیے. 2 روایتیں، ایک یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو بخاری مسلم کے بھی استاد کہ وَلَمْ تُكَلِّمْهُمَا حَتَّى مَاتَتْ، شہزادی سلام اللہ علیہ نے ان دونوں سے گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئی. اور ایک کہ جس میں کہا گیا کہ دروازے پر آ کر کہا گیا کہ ان لوگوں کو نکالو بیعت کرنے کے لیے ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں. تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے آواز پہچان لکھا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے؟ کہا ہاں اس میں بھی آگ لگا. اور یہاں پر ایک اور نیریٹو ہے کہ کسی تیسرے آدمی نے کہا کہ ارے اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں فاطمہ رہتے؟ کہا ہاں اس کو بھی. میں کہتا ہوں تفصیلات نہیں ہیں، یہ 2 روایتیں ہیں. آج تک کسی سنی کو یہ 2 روایتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تفصیلات نہیں ہے تو جتنا ہے اتنا پڑھ دیجیے، بقیہ جنتا خود فیصلہ کر لے گی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دروازے پر آ کر فلاں انسان نے شہزادی کو دروازہ جلانے کی دھمکی دی اور 4 دن کے بعد اس دروازے میں آگ لگ گئی، تو مسلمان چھوڑو غیر مسلم بھی فیصلہ کر دے گا کہ کس نے دروازے پہ آگ لگائی اور شہزادی سلام اللہ علیہ کا قاتل کون ہے. طرح کی باتیں کہ بزرگوں کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ اب اس پہ کیا ڈیبیٹ ہوگی؟ اب ان کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے کہ جس کے بعد ان کی ہار ہو ہی نہیں سکتی. بطور مثال میں کہوں کہ چلیے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سب سے پڑھا لکھا آدمی کون ہے، لیکن وہ جو ممبر بیٹھا ہے اس کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوگی، وہ سب سے پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے آپ ہی جیت جائیں گے بحث. اگر آپ نے بحث کا معیار یہ بنا لیا کہ ایک فریق اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو اب بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو تب ہوگی کہ جب سارے فریق برابر رکھے جائیں. ہم تو تیار ہیں جبکہ ہمارے یہاں معصوم ہے وہ. غور فرما رہے ہیں؟ ان کے یہاں وہ معصوم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں وہ درجہ دے رہے ہیں جو ہمارے یہاں معصومین کو حاصل ہے. اگر یہ خصوصیت کسی کو ملنا چاہیے، غور فرمائیے گا کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کرے، وہ مرفوع القلم ہے. ٹھیک ہے، قابل بحث نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز کس کو ملنی چاہیے؟ حضور کو ملنی چاہیے. جو اشرف مخلوقات ہیں ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. حضور کے بارے میں تو ساری باتیں کرتے ہیں کہ ان کو موسم کا حال نہیں پتہ تھا، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے تھے، علم غیب نہیں رہتے وغیرہ وغیرہ. اور فرما تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو عرض کروں گا کہ یہ سارے مسائل کہاں سے آئے. اگر یہ بات کہ بزرگوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے صرف ایک چیز کو ہٹا دیجئے تو سارا عالم اسلام 1 گھنٹے کے اندر طے کر لے گا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا اصلی قاتل کون ہے. نہیں، انہوں نے اپنی عوام کو بیوقوف بنا رکھا. آج کے سنی بیچارے کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. 70,000 مسلمان 36 ہجری میں 70,000 مسلمان یعنی اس میں آدھے صحابی ہیں مارے گئے. وہ کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے. تو سارا مسئلہ اس چیز کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہو جائے تو کیا بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ آئیے علمی کتابی ہو جائے گی. علمی کتابی صرف ایک محدود حد تک ہے. بابوں کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف آج کے زمانے کے بابوں کے خلاف ہے. اوپر کے جو بابے ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں ہے.
عطا اسرار احمد کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ، اور کوٹ ان کوٹ یہ جملہ کہ شیعوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم ہر متغلب کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں، جو تخت پر آ جائے اس کو ماننے لگتے ہیں۔ شیعہ ظالم کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اتنا تو تسلیم کر لیا آپ نے کہ ہم متغلب کو مانتے ہیں، لیکن یہ ارشاد نہیں ہوا کہ تاریخ اسلام کا پہلا متغلب کون تھا۔ اگر یہ طے کر لیا جائے تو اسی دن سارے مسئلوں کے اختلاف حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ تو جانے گرامی، اور یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ایک نقطہ جس پر توجہ نہیں دی جاتی کہ لوگ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل یزید کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سب 14-15% آپ ہیں، اور 1% وہ افراد ہیں جو یزید کو قاتل ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو میرے پاس بھیجو، ہم لوگ چچا زاد بھائی ہیں، اور بعد میں بہت رویا، گڑ گڑایا، پچھتایا۔ تو چلیں 1% ان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ 14% آپ ہیں، آپ کے دلائل ہی دوسرے ہیں، آپ کو بھی کنارے کر دی۔ وہ جو 85% لوگ بچے ہیں جو یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کو قاتل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، ان کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے تو ایک دلیل الگ ہے، لیکن ان کے لیے تو ہو سکتا ہے اس 1% والی بات صحیح ہو سکتا ہے یزید نے حکم دینے کے بعد اپنا ارادہ بدل لیا ہو، پچھتایا ہو، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو۔ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ حکم دیا اور اس کی تعمیل ہو گئی۔ ہر کارے کو بھیجا ہوگا، اگر 2-4 مہینے کے بعد پچھتایا ہوگا، دوسرا بندہ بھیجا، اس کے پہنچتے پہنچتے شہادت ہو گئی۔ تو تمہیں کیسے پتا کہ یزید ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہے؟ اور فرما رہے ہیں، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی بقیہ 85% مسلمان شیعوں اور ان یزیدی ٹولے والوں کے علاوہ، یہ جو بقیہ سواد اعظم ہے، اس کو کس نے بتا دیا کہ یزید ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں، ان کے پاس تو ہماری والی دلائل نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پچھتایا ہو سکتا ہے رویا گڑ گڑایا ہو سکتا ہے اس نے شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا کینسلیشن آرڈر لکھ دیا ہو، سب کچھ ممکن ہے، لیکن تب بھی ہم یزید کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قلمروں میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور شہادت امام حسین کے بعد بھی وہی بادشاہ برقرار رہا۔ چونکہ اس نے شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معمولی سے بندے کو بھی سزا نہیں دی، لہٰذا بطور حاکم ہم اسے شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل اور قصوروار مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جو پیمانہ تم نے شہادت نواسۂ رسول کے لیے اپنا